کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے نام پر گفتگو چل رہی تھی کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے نام کیا ہے۔ تو پچھلے درس میں کچھ نام آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے کچھ مزید نام آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پاکیزہ بات کہا جاتا ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ پاکیزہ بات ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے بہتر کسی کی بات ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ کہ سب سے بہتر بات اور نہایت قابل تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ قول طیب سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کلمہ یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ عقیدے کی اصل اور اساس ہے۔ اعتقاد در اصل اسی کا اعتقاد ہے جس کو انسان کیا ہے، جس کی انسان دل سے تصدیق کرتا ہے، اور وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے پاکیزہ کلام، سب سے بہتر عمدہ کلام کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اعتقاد ہے۔ کائنات کی سب سے پاکیزہ بات لا الہ الا اللہ ہے۔ جو انسانوں کے دلوں میں میل و کچیل شرکیہ اعمال کی، کفریہ اعمال کی، بدعات و رسومات کی جمی ہوئی ہے، ان تمام گندگیوں کو یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پاک و صاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہے۔ ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں آیت کریمہ کی تفسیر میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ کی رہنمائی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تمام تر پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور عمل صالح ان کو بلند کرتا ہے۔ تو اس کلمے کا ایک نام پاکیزہ بات ہے۔ اس کلمے کا ایک اور نام، اس کلمے کو کلمہ تقوی کہا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو کلمہ تقوی کہا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کلمہ تقوی پر ثابت قدم رکھا، جمائے رکھا، وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے۔ اس آیت کریمہ میں غور کریں گے تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت، مقام و مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کٹن سے کٹن حالات میں بھی اس کلمے پر ثابت قدم رکھا، جمائے رکھا۔ صحابہ اکرام کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی کا خوف نہیں کھاتے تھے۔ کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ کیوں ان کے اندر کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا سوائے اللہ کے؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تقوی کی بات، تقوی کے کلمے پر ثابت قدم تھے، اور سب سے بڑی دولت حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس جو تھی وہ اسی کلمہ تقوی کی دولت اور طاقت تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کسی سے نہیں گھبراتے تھے، حق کو کھل کر کے کہتے تھے اور باطل کا خوب رد کرتے تھے۔ یہ طاقت حضرات صحابہ کرام کو ملی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ابی بن کعب سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اس آیت کریمہ میں کلمہ تقوی سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اور امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی اس کلمے کے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمائے رکھا، ثابت قدم رکھا، جس کے ذریعے وہ جہنم سے بچیں گے اور دردناک عذاب سے بچیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وہ کلمہ تقوی ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جہنم سے بھی بچیں گے اور دردناک عذاب سے بھی بچیں گے، کیونکہ وہ کلمہ تقوی پر ثابت قدم تھے، اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا تھا۔ تو اس کلمے کا ایک نام کلمہ تقوی ہے۔
اس کلمے کو کلمہ باقیہ بھی کہا جاتا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو کلمہ باقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کو پڑھیں، ابھی بقرعید سے گزر چکے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے بارہا آتی ہے، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن کبھی غور بھی کیا کہ انبیاء کرام سب سے زیادہ کس چیز کی فکر کرتے تھے؟ اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو لے کر کے انبیاء کرام کس بات کی فکر کرتے تھے؟ اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید اس کا جواب آپ کو دیتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً وَفِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا، ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والی بات قائم کر گئے، اس کو اپنی اولاد میں چھوڑا تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہے، لہذا کلمہ باقیہ لا الہ الا اللہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں چھوڑا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والی بات کی حیثیت سے قائم کر گئے۔ آیت کریمہ میں عقیب سے مراد ذریت ہے، اولاد ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اولاد میں سے اس کلمے کو کہنے والے باقی رہیں گے، اور اللہ کے سوا جن جن کی عبادتیں کی جا رہی ہے ان عبادتوں سے بیزارگی ظاہر کرنے والے موجود رہیں گے۔ آپ دیکھیں، اور یہی صاف و شفاف منہج ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنی اولاد میں باقی چھوڑا ہے جو کلمہ باقیہ ہے۔ توحید پر جینا، توحید پر مرنا، یہی صاف و شفاف منہج ہے۔ شرک سے دور رہنا، شرک سے بیزار رہنا، شرک پر رد کرنا، یہی سلف صالحین کا منہج ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نسلوں میں چھوڑ گئے ہیں۔ تو اس کلمے کو کلمہ باقیہ کہا جاتا ہے۔ اس کلمے کو قول ثابت کہا گیا ہے، پختہ بات کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو پکی بات کہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، جو ناانصاف کرتا ہے اللہ اس کو بہکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ اس آیت کریمہ میں یثبت اللہ، امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان اور عمل کو مضبوط رکھتا ہے۔ کیسے مضبوط رکھتا ہے؟ بالقول الثابت، پختہ بات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان اور عمل کو مضبوط رکھتا ہے۔ پختہ بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی ہے، شہادت ہے۔ صحیح بخاری میں برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو قبر میں جب بٹھایا جائے گا اس کے پاس فرشتے آئیں گے تو وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا، شہادت دے گا۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے مراد ہے۔ آپ دیکھیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں فی الحیات الدنیا یعنی موت سے پہلے، موت سے قبل، وفی الآخرہ اور قبر میں بھی یہ کلمہ ثابت قدم رکھے گا۔ یہی اکثر مفسرین کا قول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں اس کلمے پر جو مضبوطیت کے ساتھ جمع رہے گا، اس کو دنیا میں بھی
یہ ہر طرح کی مصیبتوں، پریشانیوں، بلاؤں سے بچائے رکھے گا اور آخرت میں بھی اس کو امن کے ساتھ رکھے گا۔ یہی قول ثابت ہے، پختہ بات ہے۔ اس کلمے کا ایک اور نام کلمۃ العلیٰ ہے، یعنی بلند کلمہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آیت کریمہ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى سے مراد اللہ کے ساتھ شرک ہے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا سے مراد یہ توحید ہے۔ اور امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بلند جو کلمہ ہے وہ رب العالمین کا کلمہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شرک اور اہل شرک پر غالب رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی سنہری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو بلند رکھا ہے، جو باطل پرستوں پر غالب ہے۔ میرے اور آپ کی غیرت کہاں مر جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو بلند رکھا ہے، تو یہ میری اور آپ کی سوچ کیسی ہے کہ منہج سلف کی بات نہ کرو، یہاں پر دیگر مسالک کے لوگ بھی آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھیں جس چیز کو رب العالمین بلند رکھا ہے اسے ساری دنیا مل کر کے بھی مغلوب نہیں کر سکتی ہے، اسے ساری دنیا مل کر کے بھی دبا نہیں سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند رکھا ہے۔ یہی صاف ستھرا منہج ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند رکھا ہے۔ اس کلمے کا ایک اور نام کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ اعلیٰ اور بلند ترین صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی بلند صفت ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں امام قتادہ رحمہ اللہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اس سے مراد وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اور امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اعلیٰ مثال، افضل اور سب سے اچھی اور پاکیزہ بات، اجمل اور احسن ہے، اور وہی کیا ہے؟ توحید ہے، جسے کیا ہے؟ بلا چون چرا قبول کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق ذات صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ یہی توحید ہے، یہی اعلیٰ مثال ہے، یہی بلند ترین چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بہت سارے نام ہیں۔ خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ اس سے پہلے کے درس میں بھی کچھ نام ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے تھے، آج کے درس میں بھی کچھ نام پیش کیے گئے، انشاءاللہ اگلے درس میں بھی کچھ اور نام آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ جو کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے توحید سے متعلق، ان باتوں کو سن کر کے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کو سن کر ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں فٹ کرنا ہے، اور اسی کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، یہ تمام باتیں مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہی ہے، اسی کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔